بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا دوسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے واحد ملکتی کاروبار سول ٹریڈرشپ کے نقصانات کا جائزہ لیا تھا۔ اور اب ہم کاروبار کی دوسری قسم شراکت کے بارے میں پڑھیں گے۔ واحد ملکتی کاروبار کی آپ نے جیسے ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ ایسا کاروبار جو ایک آدمی شروع کرتا ہے اسے واحد ملکتی کاروبار کہتے ہیں۔ اس کے کچھ فائدے بھی تھے، اس کے کچھ نقصانات بھی تھے، وہ سارے آپ نے پڑھے۔ اب دوسری قسم شراکت، اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں پہلے۔ جب دو یا دو سے زیادہ پرسن آپس میں مل کے کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ شراکت داری کا ہے۔ یہ کس ایکٹ کے، کس قانون کے تحت؟ یہ پارٹنرشپ ایکٹ 1932 ہے۔ میں اس کی ڈیفینیشن کو ذرا دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں۔ جب دو یا دو سے زیادہ افراد مل کے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کا جو مقصد ہے نفع کمانا اور اس کو آپس میں بانٹنا ہے تو ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ شراکت داری کا ہے۔ اب اس میں اس کی ڈیفینیشن کے کچھ بنیادی نکات ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں سمجھنے۔ اس میں سب سے جو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے معاہدہ۔ جب دو یا دو سے زیادہ پرسن آپس میں بزنس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان معاہدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان کے درمیان کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے تو ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ شراکت داری کا نہیں ہے۔ معاہدہ ریٹن بھی ہو سکتا ہے اور زبانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن معاہدہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا حصہ داروں کی تعداد۔ کم سے کم 2%، زیادہ سے زیادہ 20%، اور اگر آپ کا بینکنگ بزنس ہے تو 10۔ حصہ داروں کی تعداد کے بارے میں پارٹنرشپ میں کم سے کم لمٹ 2، زیادہ سے زیادہ 20، اور ان کیس آف بینکنگ کمپنی اگر آپ کا بینکنگ کا بزنس ہے تو ان کی تعداد 10 ہونی چاہیے۔ تیسرا ان کا مقصد کیا ہے؟ خصوصیت، مقصد کیا ہے؟ پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن میں یہ لازمی جو لکھا جاتا ہے کہ ان کا مقصد پروفٹ کمانا ہے اور اس کے بعد اس کو شیئر کرنا ہے۔ تو ان کا مقصد، جتنے بھی افراد مل کے کام کر رہے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ پروفٹ کمانا اور شیئر کرنا ہے۔
یہ اس کی جو تیسری خصوصیت ہے۔ اس کے بعد پہلا کہ شراکت داری میں معاہدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ معاہدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور ریٹن فارم میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ریٹن شیپ میں معاہدہ کرو، تاکہ فیوچر میں اگر کوئی بھی حالات پیدا ہوتے ہیں تو معاہدے کو دیکھ کے کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو اس کی خصوصیت حصہ داروں کی تعداد کے بارے میں نے آپ کو بتایا، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 20، اور اگر آپ کا بینکنگ بزنس ہے تو پھر 10۔ تیسرا مقصد، ان کا مقصد کیا ہے، کیا ان کا جو جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں بزنس کرنے کے لیے، ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ پروفٹ ارن کریں اور اس کو شیئر کریں۔ نمبر 4، غیر محدود ذمہ داری۔ غیر محدود ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم نے واحد ملکیتی کاروبار میں پڑھا کہ جب آپ بزنس کرتے ہیں اور بزنس میں نقصان ہوتا ہے تو بزنس کے واجبات ادا کرتے وقت آپ کی پرسنل پراپرٹی بھی استعمال ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں غیر محدود ذمہ داری، جس میں آپ بزنس کے واجبات ادا کرتے ہوئے آپ کی پرسنل پراپرٹی بھی یوٹیلائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ جیسے واحد ملکیتی کاروبار میں اس کی خصوصیت بھی اس میں بھی تھا، سول ٹریڈر کی جو لائبلٹی تھی انلمیٹڈ تھی، اس میں بھی پارٹنرشپ میں بھی ہر پارٹنر کی جو ذمہ داری ہے وہ انلمیٹڈ ہوتی ہے۔ حقوق کی منتقلی، پارٹنرشپ میں، شراکت داری میں کوئی بھی حصے دار اپنا حق کسی دوسرے حصے دار کو یا کسی تھرڈ پرسن کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ شراکت داری میں کوئی بھی حصے دار اپنا حق کسی دوسرے حصے دار کو یا کسی تھرڈ پرسن کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا، یہ انلیگل تصور ہوگا۔ تو یہ پوائنٹ ہے حقوق کی منتقلی، کوئی بھی حصے دار دوسرے کو اپنا حق کسی دوسرے حصے دار کو نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر سارے حصہ دار متفق ہیں، ٹھیک ہے، تو تب آپ اپنا جو حقوق ہے دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتے ہو۔ اگر سارے حصہ دار رضامند ہیں پھر آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو، لیکن کسی بھی حصے دار کی مرضی کے برخلاف آپ اپنے حقوق دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ قانونی حیثیت، قانونی حیثیت واحد ملکیتی کاروبار میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ اس کی بہت آسان تشکیل ہے، کوئی قانونی ریسٹرکشنز نہیں ہے۔ پارٹنرشپ میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ اگر آپ نے اس کو رجسٹر کروایا ہے تو اس کی قانونی حیثیت ہے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جو گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس میں وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے جتنے بھی فائدے ہیں وہ رجسٹرڈ فرمز کو ملتے ہیں، لیکن اس کی الگ قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کلاس میں بھی سمجھایا تھا، جیسے کمپنیز ہیں، کمپنی کی الگ قانونی شناخت ہوتی ہے۔ قانون میں کمپنی کو ایک آرٹیفیشل پرسن بنا دیا گیا ہے، لیکن پارٹنرشپ جو ہے
اس کی الگ قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں گورنمنٹ کے کاغذوں میں یہ رجسٹرڈ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی الگ قانونی حیثیت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد شراکتی قانون، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، کون سے ایکٹ کے تحت پارٹنرشپ بنتی ہے؟ پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے ایکٹ کے تحت جو پارٹنرشپ کا جو قانون ہے وہ پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے اکارڈنگ ہم اس کو چلاتے ہیں پارٹنرشپ کو۔ اس کے بعد کاروباری انتظام، بھئی ہر پارٹنر کا، ہر حصہ دار کا حق ہے کہ وہ کاروباری انتظام کو چلائے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر پارٹنر اپنی مرضی سے کسی کی ڈیوٹی کچھ لگا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے سب کی رضامندی سے، ٹھیک ہے، تو پھر متعلقہ پارٹنر اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر پارٹنر کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ پارٹنرشپ کے شراکت داری کے جو بزنس ہے اس میں برابر حصہ لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی خصوصیت ہے کہ کاروباری انتظام ہر پارٹنر کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد باہمی اعتماد، پارٹنرشپ ہوتی باہمی اعتماد پہ ہے۔ اگر حصہ داروں کا آپس میں باہمی اعتماد نہیں ہے تو پارٹنرشپ نہیں چل سکتی۔ تو اس کی خصوصیت ہے کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ شراکت داری شروع کرتے ہیں ان کا جو باہمی اعتماد ہے، وہ آپس میں جو اعتماد ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو تبھی شراکت داری چلتی ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے، باہمی اعتماد۔ اس کے بعد ایجنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ شراکت داری میں ہر پارٹنر، ہر حصے دار دوسرے کا ایجنٹ ہے۔ اس کو میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ اگر فرض کریں شراکت داری میں 4 پارٹنرز ہیں اور اگر ایک پارٹنر تھرڈ پارٹی سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے تو وہ ایگریمنٹ صرف اس پارٹنر کا نہیں ہے، وہ سب کا ہے، کیونکہ ہر پارٹنر دوسرے پارٹنر کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر پارٹنر دوسرے پارٹنر کا ایجنٹ ہے، اور اگر کوئی ایک معاہدہ کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے سب نے معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہر پارٹنر دوسرے پارٹنر کا ایجنٹ ہوتا ہے، اور کسی ایک سے معاہدہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پورے پارٹنر سے معاہدہ کیا۔ تو آج ہی ہم 10 خصوصیاتیں پڑھیں گے، اب اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ کون سا ایکٹ ہے؟ 1932، اس کے تحت ہم پارٹنرشپ کو بناتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن میں معاہدہ ہونا بہت ضروری ہے، معاہدے کے بغیر پارٹنرشپ کریٹ نہیں ہو سکتی۔ حصے داروں کی تعداد کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 20 لوگ، اور اگر بینکنگ بزنس ہے تو 10 لوگ۔ مقصد کیا ہے؟ پروفٹ کمانا، نفع کمانا اور اس کو شیئر کرنا۔ غیر محدود ذمہ داری، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر غیر محدود ذمہ داری میں اگر بزنس کو نقصان ہو جاتا ہے تو پرسنل پراپرٹی بھی واجبات کی ادائیگی میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی پارٹنر سب کی رضامندی کے بغیر اپنے حقوق دوسرے کو
ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اس کی کوئی الگ قانونی حیثیت نہیں ہے جس طرح کمپنی کی ہوتی ہے. شراکتی قانون 1932 ہے، اس کے تحت ہم پارٹنرشپ کو ڈیفائن کرتے ہیں. ہر ایک پارٹنر کا برابر کا حق ہے وہ کاروباری انتظام کو چلائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد باہمی اعتماد پارٹنرشپ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، شراکت داری کی خصوصیت ہے کہ وہ جو لوگ شروع کرتے ہیں ان کا آپس میں باہمی اعتماد بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہر پارٹنر دوسرے پارٹنر کا ایجنٹ ہوتا ہے. کوئی ایک بھی اگر معاہدہ کسی سے کر لے تو اس کا مطلب ہے وہ سب نے معاہدہ کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر یہیں تک تھا. کل ہم اس کی مزید خصوصیات کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس پارٹنرشپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ حافظ.